حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا، تکبر کرنے والوں کو روز قیامت آدمیوں کی صورت میں چونٹیوں کی مثل جمع کیا جائے گا، جگہ سے ذلت انہیں ڈھانپ لے گی، انہیں جہنم میں بولس نامی جیل کی طرف ہانکا جائے گا، آگوں کی آگ یعنی سب سے بڑی آگ انہیں گھیر لے گی اور انہیں جہنمیوں کی طینۃ الخبال نامی پیپ پلائی جائے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5112۔ حضرت عطیہ بن عروہ سعدی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کی طرف سے ہے، جبکہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی ہی سے بجھائی جاتی ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5113۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ورنہ لیٹ جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5114۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم روز قیامت کئی اندھیروں کا باعث ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5123۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن وہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستی کے ظالموں کو پکڑتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5124۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام حجر کے پاس سے گزرے تو فرمایا، تم ان مساکن میں جہاں کے باشندوں نے اپنے اوپر ظلم کیا روتے ہوئے داخل ہونا، کیونکہ جس عذاب میں وہ مبتلا ہوئے کہیں تم بھی اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ڈھانپ لیا اور رفتار تیز کر دی حتیٰ کہ وہ وادی سے گزر گئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5125۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر اپنے مسلمان بھائی کا اس کی عزت سے متعلق یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہو تو وہ دنیا میں اس سے معافی تلافی کروا لے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب اس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے۔ اگر اس کے پاس عمل صالح ہوں گے تو وہ اس سے اس کے ظلم کی بقدر لے جائیں گے، اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو حقدار کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5126۔